یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں خواتین ملک کی مجموعی آبادی کا 52% ہے۔ اس لحاظ سے انہیں معاشرے میں اہم رکن کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ پاکستانی معاشرے میں عورت کی حیثیت کو جانچنے کا معیار اسلامی، بین الاقوامی اور منطقی تقاضوں سے کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے۔ ان اقدار کے مطابق ایک فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی حیثیت مختلف زاویوں سے جانچی جاتی ہے، اور اس زمن میں اعلیٰ تعلیم اور بہتر روزگار ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس پاکستانی معاشرے میں چند مخصوص اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باشعور گھرانوں کے علاوہ عمومی طور پر عورت کی حیثیت کو جانچنے کا معیار اور قاعدہ مرد سے قدرے مختلف ہے، جو بالخصوص دیہی اور غیر تعلیم یافتہ گھرانوں میں ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ عورت کے رتبے کا تعین مختلف زاویوں سے کیا جاتا ہے۔ اس زمن میں سب سے اول اس کے ازدواجی تعلق کی تشریح شادی شدہ، غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ یا بیوہ ہونے سے مشروط ہے۔ دوسرا عنصر شادی شدہ ہونے کی صورت میں بیٹے کی ماں ہونا ہے، قطع نظر اس حقیقت کے کہ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ بچے کی صنفی شناخت کی تشکیل میں ماں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ان تمام تقاضوں میں عورت کا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور برسر روزگار ہونا قدرے کم اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں پہلو خواتین کو مشکل سے مشکل حالات سے نہ صرف جدوجہد کی ہمت دیتے ہیں بلکہ ان کو بااختیار بھی بناتے ہیں۔ اس کے برعکس مرد کی حیثیت کا تعین تعلیم، روزگار اور معاشی ذمہ داری کو پورا کرنے سے ہوتا ہے۔ افراد کے معاشرتی مقام کا تعین کرتے وقت مرد اور عورت کے لیے مختلف پیمانوں کو مد نظر رکھنا ہی صنفی تفریق کی طرف پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ اس تفریق سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کی انفرادی حیثیت کا تصور ہمیشہ سے ہی پاکستانی معاشرے میں ناپید رہا ہے۔ اس کے وجود کو مرد، چاہے وہ اس کا باپ، بھائی، شوہر یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کے بغیر نہ تو فوقیت دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں عورت کی انفرادی حیثیت کا فقدان معاشرے میں نہ صرف متعدد بے قاعدگیوں بلکہ عدم توازن کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اول تو ایسی خواتین جو کسی وجہ سے شادی کے بندھن میں نہیں ہوتی اور کسی شعبے سے وابستہ بھی نہیں ہوتی، وہ اکثر خود کو مرد کے وجود کے بغیر نامکمل سمجھتی ہیں اور متعدد نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ ان خیالات کے پیچھے سماجی رویے اور معاشرتی دباؤ کے علاوہ ماؤں کے مخصوص طرز فکر کا بھی کافی عمل دخل ہے۔ پاکستانی معاشرے میں مائیں بچپن سے ہی بیٹیوں کو یہ باور کروانا شروع کر دیتی ہیں اور اسے ان کی تربیت کا اہم حصہ سمجھتی ہیں کہ اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے اور سسرال کا گھر ہی ان کا اپنا گھر ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی تخیلاتی زندگی کے بارے میں بچپن سے ہی سوچنا شروع کر دیتی ہیں جو اکثر اوقات حقیقت سے دور ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے روایتی معاشرے میں عورت کی انفرادی شخصیت اور حیثیت کا تعین اس لیے بھی کچھ مشکل دکھائی دیتا ہے کیونکہ سماجی تعلقات میں انفرادی سوچ کی حامل خواتین جو معاشی لحاظ سے بھی ایک خود مختار حیثیت کی مالک ہوں، ایک مستقل خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سوچ کی اصل وجہ صدیوں پرانی دقیانوسی سماجی اقدار اور مذہب کی خود ساختہ ذاتی مفاد پر مبنی غلط تشریح ہے۔ خواتین کے معاملے میں یہ دونوں عناصر کبھی انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر اپنا اپنا منفی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرتی اقدار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر مرد ایسے گھریلو ماحول میں پرورش پاتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے، جہاں وہ اپنی ماں اور بہن کو ایک اطاعت شار اور ماتحت شریک حیات بیٹی اور بہن کے روپ میں دیکھتے ہیں، جو اکثر اوقات نہ صرف اپنی جائز خواہشات کے اظہار سے بھی اجتناب کرتی ہیں بلکہ ہر اہم فیصلے میں مرد کے حکم پر غلط و درست کی تفریق کیے بغیر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔
اسی وجہ سے ایسے مرد کے سامنے جب ایک انفرادی سوچ رکھنے والی خاتون بیوی اور بہن کی شکل میں آتی ہے تو وہ نہ صرف ناقابل قبول ہوتی ہے بلکہ عجیب مخلوق بھی سمجھی جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ متعصب معاشرتی اقدار کو فروغ دینے کے لیے اکثر مذہب کی آڑ لی جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن اور احادیث جا بجا صنفی تفریق کا ذکر کیے بغیر انفرادی اور شخصی حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن مذہب کی ذاتی مفاد پر مبنی غلط تشریح کا سہارا لے کر کئی غیر اسلامی معاشرتی روایات کو اس طرح بڑھاوا دیا جاتا ہے کہ مذہب اور معاشرت کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں خواتین و حضرات کی شرح خواندگی سال 2010 سے 2011 کے درمیان ترتیب 50.7 اور 59.0% رہی۔ عورتوں کی شرح خواندگی اگرچہ مرد حضرات کے مقابلے میں کم ہے، البتہ جب اس تناسب کا موازنہ 1972 میں خواتین کی شرح خواندگی سے کیا جائے تو کافی حوصلہ افزا نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ اس سال میں شرح محض 10.7% رہی۔ اسی طرح اعلیٰ تعلیم میں بھی خواتین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اسی اعداد و شمار کے مطابق 2011 سے 2012 کے درمیان خواتین کی ڈگری کالجز میں داخلے کی شرح مردوں کی 46.2% کے مقابلے میں 53.4% رہی۔ اس لحاظ سے خواتین نہ صرف اعلیٰ تعلیم بلکہ روزگار کے معاملات خاص طور پر شعبہ تدریس اور طب میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے لیبر فورس سروے 2012 سے 2013 کے تحت ملک میں برسر روزگار مردوں کی شرح 68.9 ہے، جبکہ نوکری پیشہ خواتین کا تناسب 12.5% ہے۔ اگرچہ برسر روزگار خواتین کی تعداد ان کی آبادی کے نسبت خاطر خواہ کم ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں روایتی معاشرے کا مختلف زاویوں سے خواتین کے لیے متعصبانہ رویہ اور ماحول پیدا کرنا ہے جو ان کی کارکردگی پر خاطر خواہ اثر انداز ہوتا ہے۔ البتہ خواتین کے تعلیم اور روزگار کی شرح یہ ضرور ثابت کرتی ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو ماپنے کا معیار بھی مردوں کی طرح تعلیم اور روزگار ہونا چاہیے۔ یہ قدم نہ صرف صنفی تفریق سے پاک معاشرے کی بنیاد ثابت ہوگا بلکہ خواتین جو آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ ہیں کو انفرادی تشخص کا احساس دلا کر ان کو معاشرے کا ایک اہم اور فعال رکن بھی بنائے گا۔